وقت میرے ہاتھ میں جاوید نہال ہاشمی کے افسانچوں کا مجموعہ کلائیڈوسکوپ ہے۔ قریض میں وہ لکھتے ہیں: افسانوی ادب کے سنجیدہ قائرین و ناقدین میں سے بیشتر نے افسانچوں کو وہ مقام دینے سے گریز کیا ہے جس کے یہ متقاضی رہے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی اہمیت و انفرادیت سے یکسر انکار بھی ممکن نہیں۔ یہ منٹو اور جوگندر پال جیسے قد آور ادیبوں کی جانب سے سند یافتہ ہیں۔ فی زمانہ خصوصاً فیس بک اور واٹس ایپ جیسے سوشل میڈیا کی بے پناہ مقبولیت اور دوڑتی بھاگتی زندگی کے سبب ان کی مقبولیت میں بھی بلا شبہ اضافہ ہوا ہے۔ افسانے یا افسانچے کے موضوعات اپنے کینوس کی وسعت خود طے کرتے ہیں۔ افسانچے 2 سطری بھی ہوتے ہیں اور 100 لفظی بھی، ایک صفحے پر مکمل یا پھر چند صفحات پر محیط، لیکن وہ سب کے سب زندگی کے مختلف رنگوں کی عکاسی کرتے ہیں، منفی و مثبت پہلوؤں کو منعکس کرتے ہیں اور یوں زندگی کی کئی مختلف اشکال ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب ہم سنتے ہیں خالد بشیر تلگامی کا افسانچہ، عنوان ہے نجات۔ جج صاحب اچانک کہاں کھو گئے؟ ارشد نے اپنے دوست سے پوچھا۔ کچھ نہیں دوست، سوچ رہا ہوں کہ جج کی نوکری سے استعفیٰ دے دوں۔ ارے یار، آج کل سرکاری نوکری ملتی کہاں ہے؟ تم تو بہت ہی ایماندار، انصاف پسند جج مانے جاتے ہو۔ سارے شہر میں تمہارے دیے گئے فیصلوں کی چرچا ہے، پھر تم استعفیٰ دینے کا کیوں سوچ رہے ہو؟ کوئی تو خاص وجہ ہوگی۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ اب سیاست نے ایمانداری اور انصاف کو غلام بنا لیا ہے اور میں غلامی سے نجات پانا چاہتا ہوں۔ جج نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ لاہور سے ارسال کردہ عثمان احمد کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے روٹی۔ پکڑو پکڑو، یہ چور لڑکی میری دکان سے روٹیاں چرا کر بھاگ رہی ہے۔ نان بائی کے شور پر ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ لڑکی نے اپنے پیچھے آتے لوگوں کو دیکھ دوڑنے کی رفتار تیز کر دی۔ سراسیمگی کی حالت میں بھاگتے ہوئے سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ خون سڑک پر پھیلنے لگا۔ روٹیاں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تھیں۔ لوگوں کا ہجوم اس کے گرد اکٹھا تھا۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ پیشہ ور چور ہے، دیکھا غلط کام کا غلط انجام، اللہ نے اسے کیسی سزا دی۔ لڑکی نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی، ہائے کوئی میرے گھر والوں کو کھانا کھلا دے۔ دوستوں، اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ادبی کتابیں کہاں بکتی ہیں اور نہ ہی ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو
जिसे नज़रअंदाज किया गया। सांचा निगारी की शक्ल को अहबाब ने मस्त किया, कभी इसे लतीफ़े की शक्ल में ढाला तो कभी गुंडलक बनाकर पेश किया। सादत हसन मंटू ने जिस शक्ल में इसे पेश किया था उसी शक्ल में वापस लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हूँ। आप सबसे इस्तदा है कि इसका हल्का बढ़ाएं, अहबाब को तरगीब दें कि वो अफसानचे देखें, सुने। अगर लिखने के ख्वाहिशमंद हैं तो वो ईमेल कर दें। उम्मीद है आप सबका साथ कायम रहेगा। अब चलते हैं अगले अफसानचे की तरफ। लाहौर से उस्मान अहमद का भेजा हुआ सांचा सुनते हैं। जोकर की ज़िंदगी। मूनलाइट सर्किस का शो शुरू हो चुका था। हाल तमाशाइयों से भरा हुआ था। तालियों की गूंज में लाली जोकर स्टेज पर आया। उसे देखते ही हाज़रीन के फलक शगाफ क़हक़हे बुलंद हो गए। लाली ने आते ही अपने दिलचस्प करतब से लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। लोग खुश होकर उसकी तरफ नोट फेंक रहे थे। लाली ने ये सारे नोट अपनी बड़ी बड़ी जेबों में ठूंस लिए और करतब ख़त्म करने के बाद पर्दा के पीछे चला गया। लाली के जाते ही हाज़रीन एक दूसरे से कहने लगे, वाह, आज कितना खुशी से भरा दिन गुजरा है, मज़ा आ गया। लाली ने तो आज कमाल ही कर दिया। पर्दे के दूसरी जानिब अपने खैमे में बैठा लाली आंसू बहा रहा था, खुद कलामी कर रहा था। हाय, मैं कितना बदनसीब हूँ कि आज अपने बाप की मैयत को कांधा भी न दे सका।